ہمارے آج کی اس محفل میں بہت سارے شعراء ہیں ہمارے درمیان اور حبیب ضیاء صاحبہ کی فن اور شخصیت پر روشنی ڈالنا. صدر محترم جناب ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، جناب رحمتی آج کی مرکز نکاح پروفیسر حبیب ضیاء، آج کی کنوینر معروف مشہور گلگلو شاعرہ تسنیم احمد صاحبہ، مختلف علمی ادبی اداروں سے وابستہ حضرات، خواتین حضرات، میں اپنی دوست اور عزیز ترین دوست محترم دوست کی کتاب مجھے کچھ کہنا ہے کہ رسمی اجرا کے موقع پر یہاں موجود ہوں اور مجھے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ یہ کتاب میرے ہاتھ کو رسمی اجرا انجام دی. میں 3 سطحوں پر بات کروں گی. ایک تو یہ کہ حبیب ضیاء سے میرا جو تعلق رہا ہے، 59 میں انہوں نے گریجویشن کیا، اسی سال میں نے BA میں ایڈمیشن لیا. یہ وہ زمانہ تھا جب اساتذہ اور سینئرس جونیئرس کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل کا کام کیا کرتے تھے. اساتذہ کے جو تعریف کرنا، ان کی نقل کرنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کا لحاظ کرنا یا ان کو پھول پیش کرنا، یہ اس زمانے کا رواج تھا. اور اپنے سینئرس کو اپریشیٹ کرنا بھی بڑی اہم بات سمجھی جاتی تھی. میری ایک دوست تھی فاطمہ، وہ ہوشیار چند فیملی کی 2 لڑکیاں اس زمانے میں شاید آپ ہی کے ساتھ تھیں. اس میں سے ایک مقبول ہوشیار چند کی آنکھوں کی بہت تعریف کرتی تھی. مجھے کچھ اچھی نہیں لگتی تھی وہ آنکھیں. میں ہمیشہ فاطمہ سے بولتی تھی کیا مردہ بکری کی آنکھوں کی تعریف کر رہی ہوں، اگر آنکھیں دیکھنا ہو تو حبیب ضیاء کی آنکھیں دیکھو. تو وہ مجھ پر اعتراض کرتی تھی. بہرحال وہ زمانہ تھا جب ہم اپنے سینئرس کو اپریشیٹ کیا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے. اس زمانے سے میں واقف ہوں. یہ زمانہ 59 کا تھا. اور آج میں جب اس کتاب کے رسمی اجرا کے موقع پر یہاں کھڑی ہوئی ہوں تو ماشاءاللہ وہ 80 سال 1 مہینہ اور 1 دن پورا کر چکی ہیں. اس موقع پر میں انہیں دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، جیسے تسنیم نے بھی کہا، خواتین اور سلاطین کا ذاتی طور پہ نہیں لکھتے. اس سے زیادہ بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا کہ خواتین نہ لکھتی ہیں، نہ پڑھتی ہیں، نہ ان کو لکھنا آتا ہے، نہ لکھنا ہی نہیں آتا، طنز و مزاح کیا لکھیں گے. مگر یہ حقیقت نہیں ہے. اس زمانے میں یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. یہ وہ زمانہ تھا. مگر زبان تو تھی، قلم نہ ہو ہاتھ میں مگر زبان تو تھی. تو اس زمانے میں آپ آج جو لوگ گیت سن رہے ہیں، جو کہانیاں سن رہے ہیں، جو ضرب الامثال اور محاورے خواتین کے آپ کے اطراف گونج رہے ہیں، یہ نو کے قلم سے نہیں، نو کے زبان سے آج بھی ہماری زندگی میں شامل ہیں. اور اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ عورت کے پاس بھی، خواتین کے پاس بھی طنز و مزاح اور کہ کتنی گنجائش ہے، اور وہ کتنا سماج کو سنوارنے اور بنانے کے لیے کتنا بیتاب رہتی ہیں. طنز و مزاح کے لیے مشتاق احمد یوسفی نے ایک جگہ کہا ہے کہ طنز اور مزاح ایک عمل جراحی ہے. ایک تھوڑی سی آنچ کی اگر کسر رہ جائے تو وہ طنز ہے ورنہ مزاح. طنز اور مزاح انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان کی فطرت میں اس لیے شامل ہے کہ انسان دنیا میں آنکھیں ہے اس کی، وہ دیکھ رہا ہے، ذہن ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ بھی دکھتا ہے. جب کبھی کسی سماج میں، اطراف میں، مشاہدے میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی طرف ہماری نظریں کم جاتی ہیں. مگر جو حساس دل رکھتا ہے، جو نظریں رکھتا ہے، جو بصیرت رکھتا ہے، جو عقل سلیم رکھتا ہے، وہ اطراف پھیلنے والی بیماریوں کو، اخلاقی، سماجی، سیاسی، ہر طرح کی خرابیوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ان خرابیوں کو وہ دور کرے.
اور دور کرنے کے لیے صاف صاف بھی کہا جاتا ہے. یہ واعظوں کا طریقہ ہے جو زیادہ پر اثر نہیں ہوتا، لیکن ایک طریقہ اور ہے جسے طنز اور مزاح کا طریقہ بھی ہے. یہ آپ کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ لوگ کتنے کون ہنس رہا ہے کون نہیں ہنس رہا ہے، اور آپ سنجیدہ خاموش جیسے دعوت دے رہے ہیں کہ ہنسو. اور اتنی خوبصورت مضامین اتنی سنجیدگی سے وہ پیش کرتی ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ سنجیدہ خاتون اتنے خوبصورت مضامین اور اتنے طنز و مزاح سے بھرے ہوئے مضامین کیسے لکھ سکتی ہیں. مگر انہوں نے لکھا ہے. وہ خاموش بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان کی آنکھیں سب کو پڑھتی رہتی ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ کسی محفل خواتین کے سلسلے میں کہ روک ٹوک ہوتی ہے یہ ہے، تو یہ روک ٹوک بعض جگہ کتابوں میں بھی مضامین کی شکل میں آئی ہے. ان کا وہ حوالہ جو آپ نے دیا ہے، بچہ باہر سے آیا باہر گیا ہے ایک ہے، اور بچہ باہر سے آیا دوسرا ہے. تو یہ مضامین اتنے مقبول ہوئے کہ اس کی دھوم باہر بھی سنائی دیتی ہے. باہر جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں حبیب ضیاء کون ہے، وہ مضمون کس نے لکھا تھا. اب یہ زمانے گزر گئے، اب حبیب ضیاء کو باہر بھی لوگ پہچانتے ہیں، بحیثیت موقف بھی پہچانتے ہیں، بحیثیت نقاد بھی پہچانتے ہیں، بحیثیت سوانح نگار بھی پہچانتے ہیں، اور بحیثیت مزاح نگار بھی. طنز اور مزاح نگار کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ادب میں اگر آپ کو پہلا نام کوئی نظر آتا ہے تو رشید جہاں کا ہے. ان کی بعض افسانوں میں بعض تحریروں میں آپ کو طنز و مزاح کی ہلکی ہلکی چاٹنی نظر آئے گی، لیکن باضابطہ طور پر جو خواتین نے لکھنا شروع کیا ان میں شفیقہ فرحت کے بعد ایک بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے. لیکن حبیب ضیاء نے اس گیپ کو مکمل کیا اور کئی مضامین انہوں نے لکھے، اور ان کا مشاہدہ اور ان کے مضامین پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے. مثال کے طور پر حلیم پر انہوں نے ان کا اتنا اچھا مضمون ہے. یہ حلیم کھاتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی اس مصیبت آپ لوگوں نے بھی وہ مصیبت دکھتی ہوگی، لیکن کسی نے ایسا مضمون لکھنے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے لکھا ہے. خواتین کے تعلق سے دوسرے بھی لکھتے ہیں، خواتین کے علاوہ بھی دوسرے لوگ بھی لکھتے ہیں. اور آج کل جو خواتین کے لیے موضوع زبردستی خاص و عام ہے وہ جہیز کا مسئلہ ہے یا عورتوں کے مسائل ہیں. بیٹے ایک شعر ہے ان کا ملکہ کا، بیٹے تو بک گئے ہیں سبھی اونچے دام سے، بیٹے تو بک گئے ہیں سبھی اونچے دام سے، چلنے سے بیٹیوں کو بچائیں تو کس طرح. سبھی کو دیکھ کے اکثر سوچتی ہوں ہماری بیٹی کو ہم نے دیا کیا. جہیز میں میری بیٹی کو سب دیا تھا مگر ضرور تھا دینا، کفن ضرور تھا دینا، وہ کفن ضرور تھا دینا وہی میں بھول گئی. آج یہ شعر ہمارے سامنے ہے. اس موضوع پر حبیب ضیاء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ جہیز کی لعنت کیا ہے، اور یہاں انہوں نے ان لڑکوں کی غیرت کو اور ان لڑکوں کے والدین کی غیرت کو للکارا ہے کہ کس مصیبت سے انہوں نے اپنی بچوں کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، اس کے بعد پھر جہیز بھی دیجیے. ابھی آج کے اخبار میں آیا کہ ڈاکٹر نے خودکشی کر لی اس لیے کہ اس کے سسرال والے اسے جہیز کے لیے تنگ کر رہے تھے. لاکھوں کروڑوں روپئے دے کر ڈاکٹر بناؤ اور پھر جہیز بھی دو اور پھر کفن دینا بھول گئے تھے. میر نے بھی اپنی بیٹی کی انتقال پر یہی کہا تھا. تو وہ آج یہاں ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے. اور اس موضوع پر حبیب ضیاء نے کئی مضامین لکھے ہیں. دعوتوں میں آپ جاتے ہیں، دعوتوں میں آدھی آدھی رات گزر جاتی ہے، دلہا صاحب اور دلہن پارلر سے آتے ہیں، 11 بجے آتے ہیں. جو وقت خراب ہوتا ہے، جو تباہیاں سلسلے میں آتی ہیں اس کی طرف آپ نے بھی غور کیا ہے. آپس میں گفتگو کر لیتی ہیں کہ یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن کسی نے قلم نہیں اٹھایا. حبیب ضیاء نے اس موضوع پر بھی قلم اٹھایا ہے. آج کل جو ملاؤں کے اور اخباروں میں جو قصے آ رہے ہیں، جو بہن جی کا قصہ آ رہا ہے، کیا ہے کہاں کا ہے وہ آٹو والے کا زنانی کا پھر یہ واقعہ ہم پر بھی گزرا. انہوں نے لکھا اس کو ناگن بھابھی ڈھونگی بھیا. یہ آپ نے بھی پڑھا ہے، اخباروں میں بھی پڑھا ہے، ٹی وی پر بھی دیکھا ہے، لیکن اس میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے. یہ انداز کیا ہے؟ انداز یہ ہے کہ ایک چیز ہے، خرابی ہے، اس خرابی کو اگر خرابی کہا جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اسے خوبصورت طریقے سے پیش کیا جانا اس
طرح سے کہ سامنے والا उससे لطف بھی لے اور پھر اس کے بعد اس پر توجہ بھی کرے, اس کا احساس بھی کرے, اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے. یہ فن طنز اور مزاح نگار پاتا ہے اور یہ فن خواتین میں آج ہم حفیظ ضیاء کی بات دیکھتی ہیں. یہ میرا کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حفیظ ضیاء ہی یہ لکھ رہی ہیں. محفل خواتین نے بہت سی ایسی خواتین کو جنم دیا ہے جو طنز و مزاح کی طرف اپنے قلم دوڑا رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ حفیظ ضیاء کی سرپرستی میں یہ محفل اور آگے بڑھتی جائے گی اور یہ فن جو حفیظ ضیاء کا اب سرمایہ ہے وہ اس سرمایہ کو اپنے ساتھیوں میں بھی بانٹیں گی اور یہ کام آگے بڑھے گا. پھر ایک مرتبہ میں حفیظ ضیاء بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف رفیع صاحبہ. 1958 سے جو آپ کا تعلق ہے, آپ کا ساتھ ہے, آپ نے پوری زندگی کا مکمل احاطہ کیا اور ہمارے سامنے ان کی شخصیت اور فن پر پراثر تقریر کی اور ہمیں پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ, رحیم خان حبیب ضیاء صاحبہ, خواتین کے بارے میں خامخواہ یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ وہ مجھ چھپاتی ہیں. میرا تو تجربہ یہ ہے کہ مرد زیادہ چھپانے لگے ہیں. اسی سال کی تکمیل پر اللہ اعلان آپ کے سامنے آنا اپنے کارناموں کے ساتھ یہ بڑی ضرورت کی بات ہے. حبیب ضیاء صاحبہ کو میں عرصے دراز سے جانتا ہوں. جب اردو کالج میں پڑھاتی تھی, رحیم خان صاحب نے اس دور کے بارے میں کافی معلومات مہیا کی. میں نے انہیں شاید نصاب سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے اس طرح سے دیکھا ہے. ماضی میں ایک خوبی تھی کہ تمام درسگاہوں میں, کالج ہو یا فیضانیہ مدرسہ یا وسطانیہ یا فوقانیہ ہو, ہر جگہ تحریری مقابلے ہوتے تھے, مختلف نوعیت کے بیت بازی وغیرہ وغیرہ. آہستہ آہستہ یہ روایت کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ اساتذہ جو طالب علموں میں لکھنے پڑھنے کا ذوق پیدا کرتے تھے وہ اب نہیں رہے, صرف یادیں رہی. انہیں دہرانا بہت مشکل ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال حبیب ضیاء صاحبہ کا نام ان خاص اساتذہ میں لیا جا سکتا ہے جنہوں نے نہ صرف یہ کہ کمرے جماعت میں طالب علموں کو پڑھایا لکھایا, بلکہ باہر بھی ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اچھی تقریر کر سکیں, اچھی تحریر دے سکیں, تخلیقی صلاحیت پیدا کر سکیں اپنے آپ میں اور کوئی نئی بات کر سکیں. یہ سارے جو طالب علم میں خوبیاں جو پیدا کرنی ہیں اس کے لیے سابق اساتذہ کا جو طریقہ کار تھا اب آج اس پہ عمل کرنا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ حبیب ضیاء صاحبہ نے اس دن سے لے کے آج تک جو کام اردو زبان ان سے لینا چاہتی ہے اس کی تقریب میں ہمیشہ وہ لگی رہی. آج بھی کوئی اردو زبان کے بارے میں ان سے کوئی موضوع پر گفتگو کیجیے تو وہ آگے بڑھ کے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. جب تک کہ دیکھتی ہیں کہ کہیں کچھ پیسے پہنچانا چاہیے تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا اور وہ ضرور پہنچا دیتی ہے. یہ خوبیاں کچھ ہمارے ماضی کے اساتذہ میں تھیں اور ان میں بدلتے ہوتے موجود تھیں.